اس کے بعد ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ اگر آج رومیوں کو شکست ہو گئی ہے اور مشرک اس سے خوش ہیں تو جب رومی غالب ہوں گے تو مومنین خوش ہوں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ رومیوں کی فتح سے خوش ہوں گے۔ وہ رومی کفار میں شامل تھے، لیکن چونکہ وہ آسمانی کتاب کے حامل تھے اس لیے مشرک مجوسیوں پر ان کی فتح گویا شرک پر توحید کی فتح کا ایک مرحلہ تھی۔ مومنین اس وجہ سے بھی خوش ہوئے کہ انہوں نے اس واقعے کو فعل نیک سمجھا اور مشرکین پر اپنی فتح کی دلیل خیال کیا۔ رومیوں کی فتح قرآن مجید کی ایک بین الاقوامی پیشن گوئی ہے جو کہ صداقت قرآن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس آیت مجیدہ میں مسلمانوں کی اہل فارس پر فتح کی بھی باطنی طور پر نوید سنائی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جب مسلمان ایران کو فتح کریں گے تو اس دن مومنین خوشیاں منائیں گے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کو دوسری فتوحات کے علاوہ ایک اور فتح حاصل ہوئی تھی جس کا نام صلح حدیبیہ ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو خدا نے کیا ہے، اور خدا ہرگز وعدہ خلافی نہ کرے گا، اگرچہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لوگوں کی لا علمی کا سبب یہ ہے کہ انہیں خدا اور اس کے علم و قدرت کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ در حقیقت انہوں نے خدا کو پہچانا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ اس حقیقت سے کہ خدا کا اپنے وعدے سے پھر جانا محال ہے آگاہ نہیں ہے، کیونکہ وعدے سے پھر جانا یا تو جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی وعدہ کرتے وقت کوئی بات معلوم نہ تھی مگر جب بعد میں معلوم ہوئی تو رائے بدل گئی، یا وعدہ خلافی ضعف و ناتوانی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ جس کے باعث وعدہ کرنے والا اپنی رائے بدل لیتا ہے کیونکہ اس میں اپنا وعدہ پورا کرنے کی قدرت نہیں ہوتی۔ لیکن وہ خدا جو ہر کام کے انجام سے باخبر ہے، اس کی قدرت تمام اہل جہان کی قدرتوں پر فوقیت رکھتی ہے، ہرگز اپنے وعدے سے نہ پھرے گا۔ مولائے کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ الف لام میم رومی مغلوب ہو گئے، یہ آیات ہمارے بارے میں اور بنو امیہ کے بارے میں نازل ہوئیں، اور پھر اس دن مومن اللہ کی مدد کی وجہ سے خوش ہو جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہمارا قیام کرے گا تو اس دن مومنین اپنی قبروں میں بھی خوش ہو جائیں گے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول للہ الامر من قبل و من بعد، چند سالوں میں پہلے بھی اور بعد میں بھی تمام اختیار اللہ کو حاصل ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا امر کرنے سے قبل اور بعد دونوں صورتوں میں امر کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور وہ جو چاہے امر کرے۔ پوچھنے والے نے دل ہی دل میں کہا کہ یہ تعویل تو اللہ تعالیٰ کی اس قول کی بھی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 54، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، اور اس کو خلق اور امر کا اختیار ہے، بابرکت ذات ہے اللہ کی جو عالمین کا رب ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اس کی جانب دیکھا اور فرمایا جیسا کہ تیرے دل میں ہے کہ الا لہ الخلق والامر کی تعویل بھی یہی ہے، تو اس نے فوراً کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندوں پر اس کی حجت ہیں اور حجت خدا کے فرزند ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان آیات کی تعویل کو راسخون فی العلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی اور اسلام پھیلنا شروع ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا اور اس خط کو ایک سفیر کے ذریعے اس کی طرف روانہ کیا جس میں اس کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ آپ نے فارس کے بادشاہ کو بھی خط لکھا اور ایک سفیر کے ذریعے خط کو اس کی طرف روانہ کیا، اور اس میں آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ روم کے بادشاہ نے آپ کے خط کی تعظیم کی، آپ کے سفیر کی بھی عزت و تعظیم کی، لیکن فارس کے بادشاہ نے آپ کے خط اور سفیر دونوں کی توہین کی اور آپ کے خط کو پھاڑ دیا۔ ان دنوں فارس کا بادشاہ روم کے بادشاہ سے لڑ رہا تھا۔ مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ روم کا بادشاہ فاتح قرار پائے، کیونکہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کی عزت کی تھی، لہٰذا مسلمان روم کے بادشاہ کے زیادہ طرفدار تھے، اور جب فارس کا بادشاہ فاتح ہو گیا اور روم مغلوب ہو گیا تو مسلمانوں کو برا لگا اور ان کو اس بات کا بہت زیادہ رنج اور دکھ ہوا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائیں۔ الف لام میم، روم نزدیک والی زمین میں مغلوب ہو گیا، یعنی فارس نے روم کو شام کے گرد و نواح میں
شکست دے دی۔ ان کے غالب ہونے کے بعد عنقریب یہ مغلوب ہو جائیں گے، یعنی ان فارس والوں پر مسلمان غالب آ جائیں گے۔ چند سال میں اللہ کے اختیار میں امر ہے، خواہ وہ مقدم کرے یا مؤخر، اور اس دن مومنین اللہ کی مدد کی وجہ سے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ جب مسلمانوں نے فارس پر حملہ کیا اور اس کو فتح کر لیا تو اللہ کی مدد کی وجہ سے مومنین خوش ہو گئے۔ امام سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ چند سالوں میں، حالانکہ یہ بہت زیادہ سال ہو گئے، کافی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، پھر پہلی خلافت کا دور، پھر دوسری خلافت میں مسلمان فارس پر غالب آئے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ایک تعویل و تفسیر ہے، قرآن میں ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ للہ الامر من قبل و من بعد، یعنی اس کی مشیت ہے کہ وہ کس کو مقدم کرے یا مؤخر کرے۔ امر کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، لہٰذا وہ مقدم کو مؤخر کر دے اور مؤخر کو مقدم کر دے، یہ اس کا اختیار ہے، تاکہ وہ دن مومنین کو نصیب ہو۔ جس دن مومنین کو کامیابی نصیب ہوئی، یہ وہی دن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دن جس دن اللہ کی مدد سے مومنین کو حتماً کامیابی نصیب ہوئی۔ اس آیت کی ایک اور تفسیر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس طرح فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو زمین و آسمان کی خلقت سے قبل خلق فرمایا۔ وہ انسانی شکل میں حور ہے، یعنی حورۂ انسیہ۔ پوچھا گیا حورۂ انسیہ سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے قبل شہزادی فاطمہ زہرا کو نور سے خلق فرمایا، اور ابھی فقط ارواح تھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا، اس وقت حضرت فاطمہ زہرا کا نور ایک صندوق میں عرش کے پائے کے نیچے تھا۔ تسبیح و تہلیل و تمجید ان کی غذا تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو میرا نور ان کے صلب میں رکھا، جس کو ان کی اولاد میں جسے اللہ نے پسند کیا اور جن سے اللہ محبت کرتا تھا اس کے صلب میں قرار دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو میرے صلب سے پیدا کرے تو اس نور کو خدا نے جنت کے ایک سیب میں قرار دیا، اور جبرائیل علیہ السلام وہ سیب میرے پاس لے کر آئے اور مجھے کہا کہ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے جوابی سلام دے کر پوچھا کہ اے میرے دوست جبرائیل، کیسے آئے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے۔ میں نے کہا اس کی طرف سے سلام ہے اور سلامتی اسی کی طرف پلٹتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت سے ہدیہ کیا ہے۔ میں نے اس کو لیا اور اپنے سینے سے لگایا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو تناول فرمائیں۔ میں نے اس سیب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تو میں نے اس سے ایک نور پھوٹتے ہوئے دیکھا، جس کی وجہ سے میں رک گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کو کیوں نہیں تناول فرماتے؟ اس کو تناول فرمائیں، رکے نہیں۔ یہ اس کا نور ہے جس کا نام آسمانوں میں منصورہ ہے اور زمین پر فاطمہ زہرا ہے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل، کیا وجہ ہے کہ اس کا نام آسمانوں میں منصورہ ہے اور زمین پر فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ زمین پر ان کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے نجات دلائیں گی، اور ان کے دشمنوں کو ان کی محبت سے دور رکھا گیا ہے، اور آسمانوں میں ان کو اسی لیے منصورہ کہا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے ہے کہ یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، یعنی اللہ ان کے محبوں کی مدد کرے گا، جس کی وجہ سے مومنین خوش ہوں گے۔ یہ لوگ تو دنیا کی صرف ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی زندگی سے غافل ہیں۔ انسانوں کی اکثریت دنیا کے ظاہر کو دیکھتی ہے اور یہ لوگ آخرت سے غافل ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھتے ہیں اور ہر کام کرتے ہوئے اپنی موت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ان دونوں انسانوں کا طرز عمل یکساں کیسے ہو سکتا ہے؟ ان میں سے ایک کی نظر صرف ظاہر
بظاہر پر ہوتی ہے اور دوسرا اپنے انجام کی فکر کرتا ہے۔ ظاہر بین انسان راہ خدا میں خرچ کرنے کو نقصان سمجھتا ہے، مگر مرد موحد اسے خدا سے تجارت سمجھتا ہے۔ ایک سود خوری کو اپنی آمدنی میں اضافہ قرار دیتا ہے اور دوسرا اسے وبال سمجھتا ہے۔ ایک جہاد کو باعث زحمت اور شہادت کو بمعنی فنا سمجھتا ہے، جبکہ دوسرا جہاد کو رمز سربلندی اور شہادت کو حیات جاویدہ خیال کرتا ہے۔ اس لیے خدا کا یہ فرمان درست ہے کہ بے ایمان لوگ دنیا کی صرف ظاہری زندگی کو دیکھتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ مکے کے مشرکین نے ایرانی فوج کی فتح کو فعل نیک سمجھ کر اپنے شرک کو حق کا راستہ ہونے کی دلیل قرار دیا اور کہا کہ حق نے جھوٹے دین پر فتح پائی، لہٰذا جس طرح رومی مغلوب ہوئے اسی طرح آخری فتح شرک کی ہی ہوگی، اور یہ امر مسلمانوں پر گراں گزرا۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں جن میں حتمی طور پر یہ کہا گیا کہ اگرچہ ایرانی اس جنگ میں کامیاب ہو گئے ہیں لیکن بہت جلد رومی فوجوں کو فتح حاصل ہوگی، یہاں تک کہ اس کا وقت بھی بتا دیا کہ چند سال کے اندر ہی یہ فتح ہوگی، یعنی یہ مدت کم سے کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال ہے۔ اس موقع پر سورہ روم کی پہلی 7 آیات نازل ہوئیں۔ اس پیشن گوئی سے جنگ ایران اور روم میں تاریخی مطابقت ہے کہ خسرو پرویز کے عہد میں ایرانیوں اور رومیوں کے درمیان ایک طویل جنگ کا سلسلہ شروع ہوا جو تقریباً 24 سال تک جاری رہی، یعنی یہ جنگ 604 عیسوی سے شروع ہو کر 628 عیسوی میں ختم ہوئی۔ 616 عیسوی میں ایران کے 2 سپہ سالاروں شہر بازار اور شاہین نے روم کے مشرقی علاقے پر حملہ کر دیا اور رومیوں کو شکست دے کر شامات، ایشیائے کوچک اور مصر کو فتح کر لیا۔ روم کی مشرقی حکومت جس نے شدید شکست کھائی تھی تباہی کے کنارے جا پہنچی اور ایرانیوں نے ان کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً 7ویں برس پیش آیا۔ اس کے بعد قیصر روم ہرقلیس نے 622 عیسوی میں ایران پر جوابی حملہ کیا اور خسرو پرویز کی فوجوں کو مسلسل شکست دی۔ اس جنگ کا سلسلہ جس میں رومی فاتح رہے 628 عیسوی تک جاری رہا۔ ایرانیوں نے شکست سے متاثر ہو کر خسرو پرویز کو معزول کر دیا اور اس کے بیٹے شیرویہ کو بادشاہ بنا دیا۔ تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 571 عیسوی میں ہوئی اور آپ کی بعثت 610 عیسوی میں ہوئی۔ اس حساب سے ایرانیوں کے ہاتھوں رومیوں کی بعثت کے 7ویں سال شکست ہوئی اور پھر رومیوں کو فتح اور ایرانیوں کو شکست ہجرت کے 5ویں یا 6 سال ہوئی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا بار الہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار دو عالم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگارہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو رزق کے طلبگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ نام بنام سب کی حاجتوں کو روا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ حسین کے عزاداروں کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا۔ پالنے والے جو حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں یہ سعادت نصیب فرمانا۔ جو والدین اپنے بچے بچیوں کے لیے پریشان ہیں جلد ان کے لیے بہترین اسباب مہیا فرما۔ ہمارے ملک میں امن و امان رہے۔ پروردگارہ یہودیت اور عیسائیت کی چالوں کو انہیں پر پلٹ دے۔ اسلام کا بول بالا فرما۔ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ فلسطین، ایران، عراق، شام پر رحم فرما اور وہاں کے مومنین کی مدد فرما۔ پروردگارہ فلسطین میں جو مصیبت آئی ہے پالنے والے تو ہی اس مصیبت کو دور کرنے والا ہے اور تو ہی ان غریبوں کو اس مصیبت سے نجات دینے والا ہے۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں مسلمانوں کے درمیان اتفاق رہے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدال کی بجائے محبت کے ساتھ پیش آئیں، تفرقہ بازی ختم کر دیں اور اسلام کو اپنے ساتھ اس طرح سے لے کر چلیں کہ دنیا میں اسلام پہچانا جائے۔ ہمیں سچے مسلمان، سچے مومن بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے۔ پروردگار دو عالم ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔
محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگارہ ان کی قبروں میں نور کو داخل فرما، اور پالنے والے جب ہم دنیا سے جائیں تو وقت نزا کو آسان کرنا، وقت آخر زیارت معصومین نصیب فرمانا، قبروں میں پہنچیں تو قبروں کو کشادگی اور روشنی عطا فرمانا، امام کی زیارت ہمیں قبر میں نصیب ہو، اور پھر جب ہم اپنی قبر سے اٹھیں تو شفاعت معصومین علیہ السلام نصیب ہو، اور پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع